وہ لالچ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں نہیں ہم تو لالچی نہیں ہیں. پیسے کی ہوس اور لالچ بری چیز ہے. اب کون سی لکیر ہے جس سے پتہ چلے کہ اس میں پیسے کی لالچ ہے یا خواہش ہے؟ خواہش تو ہر ایک میں ہوتی ہے نا. یہ پیسہ کمانے کی خواہش نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ ہوس, کہ آپ اپنی باؤنڈری اور حدود سے تو کما لو بھائی. کس نے منع کیا ہے؟ چہرے کا نور بھی اللہ ختم کرے گا. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ کے دل کا سکون ختم. تو دل کو سیٹنگ پہ لانا انتہائی ضروری. دل کی ایک بیماری میں صرف آج ہائی لائٹ کروں گا جو ہم میں سے تقریباً سب میں ہے. ہم میں سے تقریباً سب میں, وہ لالچ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں نہیں ہم تو لالچی نہیں ہیں, ہم نے تو فلاں مسجد میں اتنے پنکھے اپنی جیب سے لگوائے ہیں, ہم نے تو اتنے غریبوں کو کھانا کھلایا, ہم نے تو یہ کیا, ہم نے تو یوں کیا. دیکھو دل کے اندر استغنا کا نہ ہونا, اٹ از کالڈ لالچ. لالچ کی یہ ڈیفینیشن نہیں ہے کہ آپ پیسے نہیں خرچ کر رہے, آپ غریبوں کا خیال نہیں کر رہے. نہ نہ نہ, بہت سے کنجوس لوگ بھی غریبوں کا خیال کر لیتے ہیں. اسلام جس لالچ سے آپ کو بچانا چاہتا ہے وہ لالچ یہ ہے کہ آپ کی نظر اللہ کے سوا کسی پر نہ ہو اور آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ, بھکاری نہ بنو. شہرت کے بھوکے, عزت کے بھوکے اور پیسوں کے بھوکے, یہ آج مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ہیں. اور یہ ایسے بھوکے ندیدے بھکاری ہیں کہ یہ 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں بھی بھکاری نہیں لگتے, جبکہ اللہ کی نظر میں یہ ان بھکاریوں سے بڑے مجرم ہیں جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. وہ نظر تو آ رہے ہیں نا. دیکھو پیسہ کمانا بری چیز نہیں ہے, پیسے کی ہوس اور لالچ بری چیز ہے. اب کون سی لکیر ہے جس سے پتہ چلے کہ اس میں پیسے کی لالچ ہے یا خواہش ہے؟ خواہش تو ہر ایک میں ہوتی ہے نا. خواہش تو ہر ایک میں ہوتی ہے نا. پیسے کی خواہش ہی نہ ہو تو کمائیں گے کیوں, کھائیں گے کیا؟ کھانے کی لالچ ہر ایک میں, خواہش ہر ایک میں ہے کہ نہیں ہے؟ کھانے کی خواہش بری چیز نہیں ہے, یہ نیچرل ہے. کھانے کی لالچ کیا ہے؟ بری چیز ہے. کہتے ہیں نا فلاں چٹورا, یہ چٹورا نام کب پڑتا ہے؟ ہر وقت چٹخاروں کی اس کو فکر ہو. کھانے کی خواہش کیا ہے؟ بھوک لگ رہی ہے, ہر آدمی کا دل چاہتا ہے میں کھا لوں. پیسے کماتا ہے انسان, کھانا بنواتا ہے, اچھا کھاتا ہے, اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, عزت کے ساتھ کھا لیا, مدذلہ العالیہ, دامت برکاتہم العالیہ, عزت کے ساتھ کھا لیا. یعنی وہ چیز ہے جس میں انسان کو خود بھی محسوس ہوتا ہے میری عزت بولو نہیں جا رہی. ایک لالچ ہے, کھا لیا, آپ جا رہے ہیں, کوئی بندہ کھا رہا ہے, آپ کا دل, آپ وہاں سے یوں یوں کر کے گھوم رہے ہیں کہ شاید مجھے بھی بلا لے, جا کے اس کی خیریت پوچھ رہے ہیں. مقصد خیریت نہیں ہے, مقصد ہے کہ شاید اس بہانے دھونے والے بولو کھلا دے. یہ خواہش نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ لالچ ہے. او بھائی استغنا کے ساتھ اپنا کماؤ, کھاؤ, جتنے ٹکڑے اللہ کھلا دے, عزت کے ساتھ سوکھی روٹی قہوے میں ڈال کے نرم کر کے کھا لیا کرو, پانی میں بھگو کے. جو مستغنی لوگ ہوتے ہیں ان کو اگر سوکھی روٹی مل رہی ہے تو دوسرے کے کباب بریانی کی خوشبو ان کو متاثر نہیں کرتی. کیوں؟ وہ نا امید ہے بھائی, یہ تیرے لیے, میرے لیے نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ بھائی اس کے لیے, بھائی ہمیں کیا یار. لیکن آپ نے سوکھی روٹی کھا کے گھر سے نکلے, فوراً نکلے تو کباب بریانی کی خوشبو آ رہی ہے پڑوسیوں کے گھر میں, کاش یہ ہمارے گھر میں بھی دھونے والے بھیج دیں. جا کے طبیعت پوچھ رہے ہیں, ہوٹل میں کوئی کھا رہا ہے اس کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے خیریت پوچھنے کے لیے. مقصد ہے کہ پوچھے گا تو ایک دفعہ انکار کرنا ہے, دوسری دفعہ میں ہاں کرنا ہے, پہلی دفعہ میں تھوڑا سا نہیں, ارے نہیں آپ کھائیے نہیں. ہمارے ایک دوست تھے, چائنا گئے, وہاں کھانا بہت مہنگا ہے اور وہ حلال بہت مشکل سے ملتا ہے. چائنا والے تو وہ کھاتے ہیں جس کو انگریز بھی حرام کہتا ہے, ایسا گند کھاتے ہیں کہ جس کو گورے بھی کیا کہتے ہیں, یہ اسلام میں
یہ عیسائیت میں بھی کیا ہے وہ تو اتنا گند کھاتے ہیں. اب وہاں ہوٹلوں میں کھانا بہت مہنگا, تو کہتے ہیں کہ میں نے کھانا منگوایا تو ایک صاحب چپک گئے پھلترو کی طرح میرے ساتھ, پاکستانی تھے وہ بھی, اللہ ان کو ہدایت دے, شرم نہیں آتی. تو وہ آگے بیٹھ جاتے. اب آدمی کہتا ہے کھا لے بھائی, تو یہاں بیٹھا ہوا ہے منہ دیکھ رہا ہے میرا. اب جہاں مہنگا کھانا ہے وہاں یہ ایک دفعہ دو دفعہ مستقل, تو آدمی جب جاتا ہے, تاجر لوگ تو کیلکولیشن کر کے جاتے ہیں نا کہ میرا ناشتے پہ کتنا خرچ ہوگا, وہ تو پھر پروفٹ یہ سب سوچ کے جاتے ہیں نا. تو اس میں اگر کوئی ان کے ساتھ شریک ہو جائے, اور خاص طور پر جو ہوس کا مریض شریک ہو جائے, تو آدمی کو غصہ آتا ہے کہ بھئی تو کیوں بیٹھا ہوا ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ کھا لیا, دوسری دفعہ جب بیٹھا ہے نا آ کے, تو کہہ رہے ہیں میں نے بڑا پرتکلف کھانا منگوایا, بہت بہترین, یہ بھی پورے تھے ماشاء اللہ, بکرے شکرے جو بھی حلال کہیں سے ریسٹورنٹ ہوگا منگوا کے طبیعت سے کھا کے. جب بل لینے کے لیے بندہ آیا تو میں نے کہا آدھا اس سے لینا, آدھا مجھ سے, آدھا اس سے. وہ کہہ رہے ہیں میرا منہ دیکھ رہا ہے وہ. میں نے کہا بھائی دونوں نے کھایا, دونوں مسافر ہیں, دونوں کی حیثیت ایک جیسی ہے, آدھا آپ دیں گے آدھا. کہہ رہے ہیں اس کے بعد وہ دوبارہ نہیں آئے. یہ کرنا چاہیے لالچی لوگوں کے ساتھ. ہمیں زندگی میں بہت واسطہ پڑا ہے لالچی لوگوں سے. میں سب سے بدگمان نہیں ہو رہا, اکثر جوان آدمی میں شادی کی خواہش ہوتی ہے. ایسے بھی آپ کو ملیں گے معاملات کہ کوئی لڑکی گھر میں بیٹھی ہوئی تھی, اس کے رشتے نہیں آ رہے تھے, ایک آدمی نے جب نکاح کا پیغام بھیجا تو دھڑا دھڑ رشتے آنا. اب جو اس کے پیغام کے بعد جو پیغام بھیج رہا ہے اس میں خواہش نہیں ہے, اس میں کیا ہے, ہوس ہے. یہ غیر اخلاقی حرکت ہے کہ جب ایک نے پیغام بھیج دیا تو اب آپ کیوں ٹانگ اڑا رہے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخطب احدکم علی خطبۃ اخیہ, جب ایک نے پیغام بھیج دیا ہے تو اس کے پیغام پر پیغام نہ بھیجو. کیسا حسین رشتہ ہو, کتنی خوبصورت ہو, کتنی خاندانی, بھائی نہیں, یہ غیر اخلاقی حرکت ہے. مگر یہ چیز پیدا کیسے ہوگی؟ اللہ پہ اعتماد اور توکل کہ اللہ سے ہوتا ہے, غیر اللہ سے نہیں ہوتا. میں اللہ نے مجھے منع کیا ہے غیر اخلاقی کاموں سے, تو میرے لیے اللہ انتظام کر دے گا. جب اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے نا انسان, اس میں برکت نہیں ہوتی. خرید و فروخت میں بھی ایسا ہی ہے, معاملات میں بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی سودا کر رہا ہو اس کے سودے پہ سودا بولو نہیں کرو. اسٹیٹ ایجنٹس کو دیکھ لیں, ایک پلاٹ پڑا ہوا ہے, کوئی لفٹ نہیں کرا رہا, ایک کسٹمر آیا, اس نے کہا اتنے کا بھی 80 لاکھ کا, 1 کروڑ کا. اس نے پیغام بھیجا اب 1 کروڑ میں ڈیلنگ ہو رہی ہے. اب اڑوس پڑوس کو ادھر ادھر لوگوں کو پتہ چل گیا, اچھا اس کی ویلیو 1 کروڑ ہے, چلو 1.5 ہم دیتے ہیں. او بھائی یہ تو 10 سال سے پڑا ہوا تھا, 20 سال سے پڑا ہوا تھا, اس وقت تو آپ نے کوئی قیمت نہیں لگائی. اب ایک آدمی آ گیا ہے درمیان میں, وہ سودا کر رہا ہے, اس کا سودا خراب کرنے کے لیے آپ نے ٹانگ اڑا دی. تو یہ بزنس کی خواہش نہیں ہے, یہ پیسہ کمانے کی خواہش نہیں ہے, یہ پیسہ کمانے کی ہوس ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ ہوس کی چور ہیں یہ لوگ بھی, اللہ کی نظر میں ان کی کوئی اوقات نہیں ہے. چاہے وہ 3 پیس سوٹ ٹائی میں نہا دھو کے خوشبوئیں لگا کے گھوم رہے ہو معاشرے میں, اندر سے گندے ہیں یہ لوگ. اور اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ بیانہ دے دیا آپ نے 5 لاکھ 10 لاکھ, اسٹیٹ ایجنٹ کو ایک دوسرا کسٹمر ملا اس سے زیادہ دے رہا ہے, لے بھائی اپنا بیانہ واپس پکڑ, یار اس میں تو فالٹ ہو گیا, فائل میں 2 نمبر ہی ہے, اس کو چلتا کیا, کسی اور کو پہنا دیا. وہ یہ پیسہ کمانے کی خواہش نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ ہوس, کہ آپ اپنی باؤنڈری اور حدود سے بولو باہر نکل رہے ہیں. تو کما لو بھائی, کس نے منع کیا ہے؟ چہرے کا نور بھی اللہ ختم کرے گا. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ کے دل کا سکون ختم. گورنمنٹ آفیسر کو کہ اس سیٹ پہ میرا بچہ آئے, حالانکہ جب آپ کو حکومتی سطح پہ کوئی سیٹ دی گئی ہے تو آپ اس کے مالک نہیں. اس میں یہ کوشش کہ میرا فلانا آئے, میرا ڈمکانا آئے, میرا ماموں آئے, میرا چاچا آئے, یہ خواہش نہیں ہے بچوں کے فیوچر کی.
وہ کہتا ہے بھائی میں نے اپنے بچے کا فیوچر کی فکر کرنی ہے. یہ بچوں کے فیوچر کی کو بنانے کی خواہش نہیں ہے, یہ بچوں کے فیوچر کی ہوس ہے کہ ایک چیز آپ کے پاس امانت ہے, اس امانت میں ماموں چاچے بولو نا نہیں چلتے. ایک مدرسے کا محتمم ہے, اسے پتا ہے کہ فلاں آدمی مدرسہ چلانے کا اہل میرے بیٹے سے زیادہ, اہل ہی نہ ہو تو ایک الگ بات ہے, فلاں میرے بچے سے زیادہ اہل ہے, فلاں میں صلاحیت زیادہ, اس پہ لوگ بھی زیادہ جمع ہوں گے, اس پہ لوگوں کو اعتماد بھی زیادہ ہے, لیکن محتمم اس کو ہٹا کے اپنے بیٹے کو لا رہا ہے. تو یہ دین کی خدمت کی خواہش نہیں ہے, یہ ناجائز ہوس ہے. لیبل دین کی خدمت کا لگا ہوا ہے, مگر مسئلہ کیا ہے؟ اپنے بچوں کی فیوچر کی فکر. بھائی ذاتی مدرسہ ہوتا نا, تم نے اپنے پیسوں سے بنایا ہوا ہوتا, تمہاری ذاتی ملکیت ہے, جو چاہے کرو. وہ تو چندوں سے بنتے ہیں نا مدرسے تو. ہاں کسی کا بیٹا صلاحیت والا ہے, یا اس کو یہ ہے کہ میرے بیٹے پہ لوگ جمع ہو جائیں گے, کسی اور پہ لوگ جمع نہیں ہوں گے, پھر آپ اپنے بیٹے کو محتمم بنائیں. بار کسی کے خرید و فروخت پہ ٹانگ اڑانا, رشتوں کو توڑنا اپنے چکر میں, دوسرے کا سودا خراب کرنا, اور آگے چلیں اس سے بڑی بڑی بے ایمانیاں ہو رہی ہیں مارکیٹ میں. مارکیٹ میں پھرتا بہت ہوں, مجھے ایسے ایسے بے ایمان نظر آتے ہیں کہ اللہ کی پناہ, مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہ نیگیٹو باتیں کرتے ہوئے, مگر ان کے اتنے بے ایمان ہونے سے نہ ان کے تقوی پہ کوئی اثر پڑتا ہے, نہ لوگ ان کو برا کہتے ہیں. عمرے بھی ہو رہے ہیں, حج بھی ہو رہے ہیں, وہ پھر بھی ماشاءاللہ بہت نیک ہیں. وہ لالچی آدمی نیک کہاں سے ہو گیا ہے بھائی؟ لالچی آدمی نیک کہاں سے ہو گیا؟ لوگوں سے مستغنی ہو جاؤ, کس کی جیب میں کیا ہے, بالکل بھائی یہ اس کا ہے, یہ میرا ابا کے پاس کتنے پیسے ہیں لاکر میں, بینک میں, بھائی یہ ابا جانے یار, ہمیں کیا کرنا ہے ابا کے, ہم تو ابا کو, ابا آپ بتاؤ کتنے چاہیے آپ کو, آپ بتاؤ ابا, آپ کو ضرورت ہے تو بتاؤ. جب انسان یہ لالچ, اٹ از کالڈ لالچ جو میں بتا رہا ہوں, یہ لوگوں کو نہیں پتا کہ ہمارے اندر ہے. یہ کسی کا کاروبار چلتا ہوا دیکھ کے اس کو پیچھے لانے کی کوشش شروع کر دینا, او بھائی تو اپنی محنت کر, اس کو چلنے دے یار, جیسا مرضی جا رہا ہے وہ. میں اپنی بائک ٹھیک کرواتا تھا کسی بندے سے, ایک دن میں نے بائک ٹھیک کروائی, اچھا ایک دن میں گیا تو وہ تھا نہیں, تو دوسرے قریب ساتھ میں ایک میکینک تھا, اس کے پاس چلا گیا. میں نے کہا یہ تو بند ہے, آپ بتا دو. اس نے کہا مصعب ایک بات کروں آپ سے میں نے کہا جی. کہ اس بندے سے کام نہ کروایا کرو, اسٹائل لکھ رہے ہیں. کہہ رہے یہ بندہ ہے نا جس کی شاپ اتفاق سے بند ہے, میں آپ کو بتا دوں, آپ بتانا نہیں کیونکہ میں اس کا پڑوسی ہوں, لیکن آپ چونکہ مسجد کے امام ہو اور آپ کو یہ لوگ چونا لگا دیں گے, تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. مجھے لگا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھو اس بات کا امکان ہے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہو, بات سمجھ رہے ہیں اس کو, جو پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے نا وہ یہ جو میں بھی کہہ رہا ہوں, امکان ہے کہ وہ میری خیر خواہی میں صحیح کہہ رہا ہو, لیکن بات یہ ہے کہ کہنے سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے کہ میں جب مفتی صاحب سے یہ بات کہوں گا تو مفتی صاحب کے پاس کیا دلیل ہے یہ جانچنے کی کہ تو صحیح کہہ رہا ہے کہ جھوٹ کہہ رہا ہے؟ کوئی دلیل ہے؟ اس کا بھی تو امکان ہے کہ مفتی صاحب تجھے جھوٹا سمجھے کہ اپنے پڑوسی کی دکان بند کروانا چاہ رہا ہے. تو اگر آپ سچ بھی کہہ رہے ہیں تو ایسے موقع پہ یہ بات کہنے کی نہیں ہے, کیونکہ نہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے, نہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے. خام خام ایک شرری چھوڑ کے چلے جانا. تو میری نظر میں آیا کہ اس کے پڑوسی سے ہی کرواؤں گا میں, اس سے کبھی بھی نہیں کرواؤں گا میں. یہ بھی گھٹیا طریقہ ہے مال کمانے کا. وہ بھائی وہ اگر غلط بھی ہے یار خود ہی پکڑا جائے گا, ہمیں کیا ضرورت ہے پتہ. یا تو کوئی ایسی بڑی غلطی ہو نا کہ مفتی صاحب تھوڑے دنوں میں وہ آپ کے بائک کے فلاں پارٹس چوری کر کے بھاگ جائے گا امریکہ, کوئی بہت بڑا کوئی نقصان ہو رہا ہو, ایک مبہم بات کر کے چکر میں ڈال دی, اور بتا بھی رہے کہ بتانا نہیں اس کو. میں نے تو خیر نہیں بتایا, میں نے کہ لڑیں گے آپس میں. تو یہ آپ کے پڑوسی کے غلط ہو یا نہ ہو, لیکن آپ کے بہرحال یہ غلط ہونے کی علامت ہے. تو یہ صرف پیسے میں نہیں ہے, عزت میں بھی ہے. عزت کے بھی بھوکے ہوتے ہیں, پیسے کے بھی بھوکے ہوتے ہیں, شہرت کے بھی بھوکے ہوتے ہیں. شہرت کی خواہش ہر ایک کی ہوتی ہے. جب بھی انسان اخبار میں اپنا نام دیکھتا ہے ایک لاشعوری خوشی ہوتی ہے, ارے میں اخبار میں آیا ہوں. اللہ کراچی میں کسی کو اخبار میں نہ لے کر آئے,
کراچی میں کہ اخبار میں آنے کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے کہ حضرت کا جنازہ فلاں دن ہوگا, اس کے علاوہ اخبار میں نہیں آتا بندہ. لیکن اگر پنجاب میں آپ اخبار میں بھائی میں میری تصویر یہ نیچرل ہے, انسان خوش ہوتا ہے. عزت میں انسان خوش ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ ہم نیک اعمال کرتے ہیں, لوگوں کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ ہمیں عزت دیتے ہیں, وہ ہماری تعریف کرتے ہیں, تو کہیں یہ ریا تو نہیں ہے, اس سے عمل ضائع تو نہیں ہو رہا؟ فرمایا نہیں, یہ تو دنیا میں اجر ہے, آخرت میں اس کے علاوہ ہے. نیک عمل پہ دنیا میں بھی تو عزت ملتی ہے نا, تو یہ تو نیچرل ہے بھائی. عزت بےزتی پہ کون خوش ہوتا ہے؟ تبھی تو اللہ نے عزت کی حفاظت کا حکم دیا نا. لیکن عزت کی ہوس ٹھیک نہیں ہے, جتنی مقدر میں ہے تمیز سے اتنی حاصل کر لو, اپنی اوقات سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کرو کہ پیچھے بھاگنا. ان سے وقتی طور پر کچھ چیزیں تو حاصل ہو جاتی ہیں, لیکن سب سے بڑا نقصان اس کا پتہ ہے کیا ہے؟ سب سے بڑا نقصان دل کا سکون برباد. لالچی آدمی کبھی دنیا میں سکون میں نہیں آتا. حضرت بہت فائدہ ہوا آپ کے بیان سے, بڑا اچھا بیان اگر کرتے ہیں بالفرض آپ کو لگتا ہے بہت اچھا, بہت محبت ہے آپ سے, ہو گیا کافی ہے. ٹھیک ہے, مکھن لگانے کے لیے تاکہ حضرت آپ کو اپنا چہیدہ بنا لیں. کوئی بھی بڑا آدمی, کوئی آفیسر ہے, یہ ہوس ہے بھائی, عزت باس ہے تمہارا, باپ تھوڑی ہے یار. ٹھیک ہے نا, جاؤ یس عزت دو اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس عزت کے قابل ہے اس کو وہ عزت دیا کرو. تو آپ کا باس ہے تو آپ پر لازم ہے کہ اس کو عزت دیں, آپ تمیز سے بات کریں اس کے سامنے, بدتمیزی نہ کریں. ٹھیک ہے, کافی ہو گیا, اتنا کریں, اس سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں. زیادہ زیادہ پہ سر کوئی کام ہو تو بتا دیا کریں. لیکن دفتروں میں آپ دیکھیں وجہ کیا ہے, یہ ترقی کی خواہش نہیں, ترقی کی ہوس, ترقی کی ہوس. تو اللہ ہر قسم کی ہوس سے ہمارے دلوں کو پاک کر دے. اسی طرح